السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ دوبارہ سیرت النبی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آتا، اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی جو ہیں وہ چراگاہیں ہیں، اور اس میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں بھی آپ کو اور مجھے یہاں آنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے جی غزوہ بدر مکمل کیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد چند مختصر غزوات تھے، وہ دیکھے۔ آج انشاءاللہ ہم غزوہ احد دیکھیں گے۔ آج غزوہ احد، اور ممکن ہے کل اس کا دوسرا حصہ بھی ہم مکمل کر لیں، تو انشاءاللہ تقریباً 10 سے 12 میرے خیال ہے لیکچرز اور ہوں گے جس میں ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ ہوئے بھی تو میکسیمم 15 اور ہو جائیں گے، میکسیمم، یعنی جو میرا اندازہ ہے۔ اور میرا مشورہ ہے آپ لوگوں سے کہ 2 دن ہم سیرت کریں، 2 دن قرآن کریں، کیونکہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہم نے کافی ٹائم سے، ہم اسے واپس ریسٹارٹ کریں۔ تو یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ 2 دن ہم سیرت کریں، 2 دن قرآن کریں، تاکہ سورہ بقرہ بھی ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ کافی ٹائم ہو گیا اسے ہم نے روک کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ کافی آن لائن ریکویسٹ آتی ہیں، جی سلسلہ کیوں روک دیا گیا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو غزوہ احد بیسیکلی ایک انتقامی کارروائی تھی۔ قریش، یعنی غزوہ احد کے بہت سارے امپیکٹس ہیں۔ ایک تو وہ قریش کی انتقامی کارروائی تھی، ان کا جو غصہ تھا انہوں نے وہ غصہ اتارنا تھا۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں بھی تھیں اس میں، کہ منافقین نے الگ ہونا تھا، پھر مسلمان صحابہ کو یعنی سبق حاصل کرنا تھا اس میں سے بہت کچھ، کہ جو جیت ہوتی ہے اس کے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جب اس میں سے گو تھرو ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ غزوہ احد صحابہ کے لیے کتنا اہم تھا، مسلمانوں کے لیے کتنا اہم تھا۔ بیسیکلی ایک انتقامی کارروائی تھی۔ قریش نے اس کے لیے جو ہے وہ تیاری شروع کی۔ میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو شیخ صاحب نے اس میں لکھا۔ ان لوگوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر واپس مکہ پہنچے تھے، اس قافلے کے اندر اس میں جتنا تجارت کا سامان تھا وہ سب کا سب انہوں نے جنگ میں جھونک دیا، کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کی، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف سرداروں کو بھی بلایا، مختلف قبائل سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور مختلف جو ہے اس کے اندر انہوں نے حربے اپنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس تیاری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمات کا دروازہ کھول دیا۔ جو یہ قبیلہ تھا احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے لوگوں کو بلایا، دعوت دی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کے لیے مختلف صورتیں اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا، یہ جنگ بدر میں قید ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ اب کبھی ایسی شاعری نہیں کرے گا کہ جو مسلمانوں کے خلاف دوسروں کو بھڑکائے۔ لیکن جب وہ واپس پہنچا مکہ اور پھر اس کو بھڑکایا گیا، قریش نے اسے دوبارہ تیار کیا، تو وہ دوبارہ اسی قسم کی شاعری کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شعر و شاعری جو ہوتی ہے وہ بندے کے مزاج میں تبدیلی لاتی ہے۔ جیسے پیار محبت والے کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس کا دل ویسی ہوتا ہے، غمگین پڑھتا ہے تو اس کے اوپر وہ اثرات کرتے ہیں۔ تو شاعری اثرات کرتی ہے، لیکن مسلمانوں پر قرآن اثر کرتا ہے۔ صحابہ پر قرآن اثر کرتا تھا، شاعری اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں جنت کی، وہ ان کو کھڑا کر دیتی تھیں۔ وہاں مسلمانوں کو شاعری کی ضرورت نہیں تھی۔ قریش کا لشکر اور سامان جو کیا تھا، انہوں نے کیا تیاری کی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش نے پورا 1 سال لگایا اس کی تیاری میں۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 کی فوج انہوں نے تیار کی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ اور جانثاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے۔ یعنی انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہا تاکہ ایک تو وہ ان کے جذبات کو بھڑکائیں، ان کے اندر وہ جو ہے وہ فیول ڈالیں، اور دوسرا وہ غیرت پیدا کریں کہ بھئی ہم اگر تم سے نہیں لڑی جاتی تو ہم آگے جاتے ہیں، تم چوڑیاں پہن لو، اس قسم کی جو باتیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے عورتوں کو ساتھ رکھا۔ سواری اور بارد برداری کے لیے 3000 اونٹ، رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی، یعنی گھوڑے تھک نہ جائیں اس لیے ان پر انہوں نے سواری نہیں کی، ان کو فریش رکھا۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں بھی موجود تھیں۔
ابو سفیان کا پورا لشکر، ابو سفیان جو تھا وہ پورے لشکر کا سپہ سالار تھا، اور رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ مزے کی بات ہے تینوں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے نصیب میں ایمان رکھا تھا۔ اچھا، مکی لشکر کی روانگی جو ہوئی، بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینہ کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان پہ حاوی تھا۔ بیسیکلی ان کا انٹینشن ایک تھا کہ ان کو غصہ تھا اور ان کو انتقام لینا تھا۔ اس غصے کے اندر انہوں نے یہ پوری تیاری کی اور وہ بڑے بھڑکے ہوئے لوگ تھے۔ مدینہ میں اس کی اطلاع کیسے پہنچتی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاری کا بڑی چابک دستی سے اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر حرکت میں آ گیا ہے تو انہوں نے ایک خط لکھا اور خط میں ساری تفصیل لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاصد کو چنا جو بہت تیز تھا کہ وہ 3 دن کے اندر 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے پہنچ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری کے لیے اچھا ہوا یہ کہ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ وہ آ رہے ہیں، تو امیڈیٹلی آپ نے یعنی یوں سمجھیں مدینہ میں ایک ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں لیکن ایک دستہ تیار کر دیا گیا جو ہر وقت حفاظت میں رہتا۔ اس دستے میں جو لوگ تھے وہ تھے سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم۔ ان کا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کریں، اور یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کی غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے کے داخلی راستوں پر تعینات ہو گئے۔ یعنی جس طرح جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے نا، تو اگر گورنمنٹ ہم سے پوری بات شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تو کم از کم ہم اس کی نقل و حرکت سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ ہمیں تو یہی کہتی ہے نا کچھ نہیں ہونے جا رہا، لیکن ان کی ایک اپنی موومنٹس بھی ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے دونوں طرف دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی موومنٹس تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ جیسے اس کا یعنی سمپل سا ہے کہ جو یہ بات ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو پورے ایئرپورٹس بند کیے گئے، کیونکہ میں ان دنوں پاکستان گیا تو وہ کیا تھا، وہ ایئرپورٹ سارے بند تھے اس پورے راستے پہ جو بارڈر کے راستے پہ 3 جیسے ملتان تھا، لاہور تھا، فیصل آباد تھا، بہاولپور تھا۔ میں گھر میں چونکہ دیکھتا رہتا تھا تو دن میں 3 4 بعض پروازیں ہوتی تھیں جسے آپ پیٹرولنگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک پیٹرولنگ بتا رہی تھی کہ مسلسل مصروف ہیں یہ ایئرپورٹ، مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، تو وہ چونکہ بارڈر لائن ہے پوری، تو یعنی اس طرح سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب وہ پروازیں رک گئیں تو پھر اندازہ ہوا کہ اب حالات درست ہو گئے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خطے کو جنگ سے بچائے، کیونکہ جتنے مسلمان ادھر ہیں تقریباً اتنے ہی ادھر ہیں یا اس سے زیادہ ہی ہیں تھوڑے سے۔ تو واقعی ہم سب یعنی ہمارے بھائی ادھر رہتے ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو یا کوئی ایسا خون خرابہ ہو۔ مکی لشکر کی مدینہ کے دامن میں پہنچ کیسے ہوئی؟ اچھا، مکی لشکر جب چلا مکہ سے مدینہ کی طرف تو وہ راستے میں ابوا پہنچا۔ اب ابوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر تھی، تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند بن عتبہ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس قبر کو اکھیڑ دیا جائے۔ تو ابو سفیان نے انہیں منع کیا کہ یہ حرکت بالکل نہ کی جائے۔ اس کے پیش نظر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، تو یہ ایک نئے فتنے کو جنم دینے والی بات ہے اور یہ انتہائی بد اخلاقی والی بات ہے۔ تو انہوں نے اس قسم کی بات کو رد کر دیا کہ نہیں، ہمیں اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہے۔ مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ اجلاس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، وہ خواب آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ نے گائے کی تعبیر یہ بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تلوار کی شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے، یعنی شہر مدینہ ایک محفوظ زرہ ہے۔ آپ نے پھر صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، یعنی اگر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتیں مدینہ کے اندر ہی رہتی ہیں
اور قریش آ کے بیٹھ جاتے مدینہ کے باہر تو ان کا ٹھہرنا بیکار ہے، فضول ہے، وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، تھکتے رہیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ پھر ان کو بیسیکلی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم مدینہ کے اندر آؤ، گلیوں میں آؤ، گلیوں میں تم سے لڑائی ہوگی، جسے کیا کہتے ہیں، وہ کون سی وار ہوتی ہے؟ گوریلا وار ہوگی۔ گوریلا وار آسان نہیں ہوتی ہے، گوریلا وار ہوگی۔ گوریلا وار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے، یوں سمجھ لیں آپ۔ اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی، یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا۔ لیکن اس کی اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی چاہتا تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے بھی دور رہے۔ بیسیکلی عبداللہ بن ابی نے یعنی یہ جو مشورہ تھا اس لیے قبول کیا، وہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں کیا، بلکہ خود کو بچانے کے لیے کہ مجھے جنگ نہ ہی لڑنی پڑے تو اچھا، ایسے ہی مارا ماری ہوگی، وہ خود اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ پھر قریش کے ساتھ اس کے چھپے ہوئے مراسم بھی تھے، اور کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ میں منافق ہوں۔ اللہ کی بڑی حکمت تھی اس کے اندر۔ اس کے بعد لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار یعنی سر عام رسوا ہو، اور ان کے کفر اور نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ آستین کے کتنے سانپ رینگ رہیں گے۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں یا جنہیں آپ غدار کہتے ہیں، ان کی پہچان ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ پھر آپ پہچان سکتے ہیں تاکہ ان کو آپ اپنے معاملات سے دور رکھیں۔ اچھا، یہ صرف ان معاملات میں نہیں ہوتا، خاندانی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کے خاندان میں کون ایسا آدمی ہے جو آپ کے جو انفارمیشنز ہے وہ لیک کرتا ہے، تو ہم اس سے پھر معلومات کو چھپاتے ہیں کہ کہیں ہم اس کے سامنے بات کریں، پتہ چلے یہ ڈھنڈورا پیٹ دے، اور وہ ہمارے یعنی پلاننگ کی ساری بات خلاف چلی جاتی ہے۔ تو یعنی یہ جو چیز ہے نا، یہ منافقانہ طرز عمل ہے نا، کہ آپ ہیں تو خاندان کا حصہ، اس فیملی کا حصہ ہیں، لیکن آپ ان معلومات کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ باہر جا کے بتاتے ہیں، یا ان کو بتاتے ہیں جن سے عداوت ہوتی ہے، تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو صحابہ کرام سے انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں جنگ میدان میں جا کے لڑنی ہے۔ اچھا اس میں چند صحابہ وہ تھے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ اپنی جرت دکھانا چاہتے تھے، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی ہم ڈر کے نہیں رکے تھے، بلکہ ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ اور اس میں جو ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے اس بات میں مشورہ دینے والے کہ جنگ وہاں میدان میں ہوگی، گلیوں میں اس طرح سے نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عقل کی بات ان کو سوچنی چاہیے جو یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا پرسوں کہ آپ کو پتہ ہے اصحاب بدر کے بارے میں گستاخی کرنا تو صحابہ کو ڈانٹ دیا جاتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے بدر والے کون ہیں؟ صحابہ تک کو ڈانٹ دیا جاتا تھا کہ بدر والے ہیں، خاموشی اختیار کرو۔ اللہ نے تو ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد ہی جو مرضی کریں، اور آج 1450 سال بعد اٹھ کے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا آدمی، ساری زندگی جس نے ایک لبرل لائف گزاری ہے، وہ اٹھ کے آج سیرت پہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ڈر گئے تھے وہ میدان میں نہیں آئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ہماری بدقسمتی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جس ٹاپک کا تمہیں کچھ ادراک نہیں ہے، تمہیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، تم یا تو ان میں نہ جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو پھر علماء سے مشورہ کرو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں۔ پھر یہ کہہ دینا کہ احد میں لوٹ مار کی تھی، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، اسلامی لشکر کی ترتیب اب بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اب جنگ کے لیے آپ نے اچھا تیاری کر لی، اور آپ صحابہ کے اصرار پر راضی ہو گئے اس کے لیے، جبکہ آپ دلی طور پہ اس معاملے کے لیے راضی نہ تھے۔ جب آپ وہاں سے رکتے جمعہ کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی، اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی صبر اور ثابت قدمی یہ دو چیزیں ہیں جو کامیابی بندے کو دلاتی ہیں۔ ایک تو وہ صبر کے دامن ہاتھ تھام لے، اور دوسرا ثابت قدمی۔ میں ایک بات ایک عالم صاحب کی آپ سے شیئر کروں، وہ کہتے کہ مرد کون ہوتا ہے، رجل کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس نے آپ کو کہا چلو باہر چلیں، مجھے لے چلیں، اور آپ نے ایک دفعہ انکار کر دیا کہ نہیں، تو کہتے ہیں اب اپنی نہیں پہ کھڑے رہیں، آپ اپنے نہیں پر ڈٹ جائیں، اپنی پرسنالٹی پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا یار میرے ساتھ چلو، اور آپ ایک دفعہ نہیں کر چکے ہیں، تو بس اب آپ نہیں پہ کھڑے رہیں، آپ اس کے دلائل کے بعد اپنے معاملات کو بدلیں نہ، ہاں الا یہ کہ وہ آپ کو سیٹسفائی کر جائے کہ آپ کا جانا کیوں ضروری ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے یہ قوت ارادی اور ثابت قدمی دکھانی ہے آپ نے، یہ بار بار پریکٹس سے آتی ہے، اور نہیں ملامت کی تو فکر ہی نہیں کرنی۔
اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ ساتھ ہی آپ نے حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے گھر میں، ساتھ ہی ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا، آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ، اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے۔ یعنی آپ صحابہ نے دوسرے صحابہ تذکرہ کیا کہ آپ نے ان کو بیسیکلی فورس کیا اس کام کے لیے، لہٰذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھی ہم نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی بات کی، جو آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینہ میں لڑنا ہے تو ہم مدینہ میں لڑنے کو تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے باہر جایا جائے تو ہم مدینہ سے باہر جائیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نبی جب ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ اللہ کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے، کہ یعنی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ایک دفعہ تیاری کر لے تو پھر اب وہ بدل جائے۔ اس کے بعد آپ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر کو دیا۔ قبیلہ اوس، اس کا دستہ، اس کا جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، وہ اسید خضیر کو دیا۔ قبیلہ خزرج کا جو دستہ تھا، اس کا علم حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا نائب بنایا گیا، اس کو وہاں پر رکھا گیا۔ اس کے بعد لشکر کا معائنہ آپ نے کیا، ایک شیخان جگہ ہے وہاں پر آپ پہنچے، وہاں پر آپ نے لشکر کا معائنہ کیا۔ معائنہ کیا تھا کہ جو چھوٹی عمر کا تھا اسے واپس بھیج دیا، اگر کوئی دوسری مجبوری کے ساتھ تھا تو انہیں بھی واپس بھیج دیا۔ تو یعنی آپ نے معائنہ کیا کہ جیسے ہوتا ہے نا آرمی کی، جیسے ہم جب یوں سمجھ لیں ہم آپریشن کی ٹیم سے ہیں تو وہ ٹیم دیکھی جاتی ہے کس کام کے لیے کون مناسب ہے، تو اس طرح سے یوں معائنہ کیا کہ کس کو آگے جانا ہے، کس کو پیچھے روکنا ہے۔ احد اور مدینہ کے درمیان آپ نے شب گزاری، لہٰذا آپ نے یہیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کی سرکشی۔ اچھا ہوا یہ کہ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی۔ اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ اچھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ منافقت کی اور اس نے بغاوت کی اور 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر وہ واپس چلا گیا، اور وہ یہ کہتا ہوا گیا کہ میں کیوں خواہ مخواہ اپنی جان جو ہے وہ کھپاؤں۔ اس بات پر احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یہ اس نے بہانہ بنایا کہ میری بات نہیں مانی جبکہ دوسروں کی مانی۔ اصل میں اندر اس کے کیا تھا، وہ وہی تھا کہ وہ پہلے تو اس نے مدینہ میں ایک پلاننگ کی کہ میں چھپ جاؤں، میری منافقت ظاہر نہ ہو۔ اب اس کی پلاننگ یہ تھی کہ دیکھیں جب ایک جماعت جا رہی ہے، اس جماعت میں سے ایک دم 300 لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو ان کے اندر تو کھلبلی مچ جائے گی، وہ تو ویک فیل کریں گے، اور سامنے جو دشمن یہ سب دیکھ رہا ہے تو دشمن بھی تو طاقتور محسوس کرے گا نا کہ بھئی ہمارے جو جن کے ساتھ ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ تو خود آپس میں لڑ پڑے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا جب جنگ ہو تو کیا کہا جاتا ہے، سب باتیں چھوڑ دو، یونٹی اختیار کرو۔ یونٹی اسی لیے ہوتی ہے کہ قوم کو بھی حوصلہ دیتی ہے اور جن دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بھائی جن کے ساتھ ہم لڑنے جا رہے ہیں یہ یونائٹڈ ہیں، تو اسی لیے اتحاد بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس نے یہ کوشش کی، بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ 2 قبیلے پھسلنے لگے تھے، پھر ان کو جو ہے سمجھایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت گئی تو وہ پھر واپس ٹھہر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی جس میں ہے جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ وہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں کیسے پہنچا، یہاں پہ ہم اس کو انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں، پھر کل ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد 700 تھی
دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے میں جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا۔ اچھا، یہ ایک منافق کا باغ تھا۔ جب اس باغ سے آپ گزرے تو اس منافق نے کہا کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اور اس نے مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے کی کوشش کی، وہ نابینا تھا۔ صحابہ اسے قتل کرنے کے لیے لپکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ تھا۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ اچھا، دفاعی منصوبہ بندی میں آپ سے یہاں سے شیئر کر دوں۔ دفاعی منصوبہ بندی یہاں پہ تیار ہوئی، اس کے بعد پھر لڑائی کی جو ہے وہ کیفیت بنی۔ دفاعی منصوبہ بندی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سپرد کی اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی، جس کو ہم نے احد میں دیکھا بھی ہوا، اس پہاڑی کا نام کیا ہے جی؟ جبل رمات۔ جبل رمات پر ان کو وہاں پہ ٹھہرایا۔ ان کے ساتھ کوئی 50 صحابہ اور تھے۔ انہیں یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ کچھ بھی ہو جائے یہ جو پہاڑی ہے یہ نہیں چھوڑنی، یعنی ہم مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو جنگ جیتی ہوئی نظر آ رہا ہے، کسی بھی صورت میں آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، بلکہ پیچھے سے جو حملہ آور ہوں گے ان کو آپ نے تیروں کا نشانہ بنانا ہے، پیچھے سے حملہ روکنا ہے آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے اس پوری جنگ کی پلاننگ کی تھی کہ فتح جو ہے وہ الحمدللہ اسباب کے حساب سے یقینی نظر آ رہی تھی۔ اچھا، اور ان کو تاکید بڑی سخت تھی، صرف ایک تھی کہ جب تک میں نہ بلاؤں تب تک آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ یہ ان کو بڑی سخت اور بار بار تاکید کے ساتھ آپ نے انہیں فرمایا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر یعنی دائیں سائڈ پر حضرت منذر بن عمرو تھے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام تھے اور معاون ان کے مقداد بن اسود تھے۔ حضرت زبیر کو یہ مہم سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان تھے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت مبنی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ تیار کیا تھا اس کا مقابلہ وہ نہیں لا سکتا۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک 2-3 میپ گروپ میں شیئر کروں گا، اس میپ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں پوری یہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے نا، وہ پورے کو انہوں نے لکھا ہے، تمام کہ فلاں جگہ سے حملہ آور ہوئے، فلاں جگہ سے حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں ایک جو ہے وہ شجاعت کی جو ہے وہ روح پھونکی۔ آپ نے بیسیکلی ان کو ترغیب دی جہاد کی، ان کو تاکید کی۔ آپ نے ایک تلوار نکالی اور اس تلوار کے بارے میں فرمایا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ صاحب در تمام صحابہ اس کی طرف لپکے لینے کے لیے، جن میں حضرت علی تھے، حضرت زبیر بن عوام، عمر بن خطاب تھے۔ لیکن ابو دجانہ بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی، آپ نے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ اور ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ سرخ رنگ کی پٹی تھی وہ باندھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کو یہ انداز تھا کہ جب وہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیں تو سمجھیں کہ وہ موت سے لڑائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب احد کے میدان میں جنگ لڑی تو اسی طرح سے لڑی کہ وہ سرخ پٹی باندھ کے اور وہ لشکر کے اندر گھس جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب وہ فریقوں کے درمیان سے ایسی چال چل رہے تھے اکڑ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن اس موقع پر نہیں، اس موقع پر یہ پسندیدہ ہے۔ یہاں پہ اکڑ کے ہی چلنا ہے، دکھانا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ مکی جو لشکر کی تنظیم تھی، ابو سفیان ان کا سربراہ تھا اور میمنہ پر ان کے خالد بن ولید موجود تھے اور میسرہ پر اقرمہ بن ابی جہل موجود تھے اور پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ یہ تو تھے مکی لشکر کی ترتیب کہ انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی۔ اچھا، قریش نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کچھ چال بازیاں بھی کیں
کہ کسی طرح وہ جو ہے نا مسلمانوں کے آپس میں مسائل پیدا کر کے ان کے اندر سے قبائل کو الگ کریں، لیکن ان کی تمام چالیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور جوش و ہمت دلانے کے لیے ان کے پاس عورتیں تھیں۔ عورتیں کیا کرتی تھیں کہ وہ ان کے جو صفیں تھیں ان صفوں میں جاتی تھیں اور ان کو شمشیر زنی، نیزہ بازی اور ان کی غیرت کو بیسیکلی للکارتی تھیں، ان کے اندر جوش بڑھاتی تھی کہ تم نے آگے جا کر لڑنا ہے۔ ان عورتوں کا یہی کام تھا، وہ بار بار بیچ میں سے گھومتی رہتی تھی۔ انشاءاللہ ہم کل اس کا آگے جو معرکہ ہے اس کا سلسلہ دیکھیں گے کہ وہ معرکہ کیا تھا، لڑائی کیسے ہوئی، کون کس کے سامنے آیا، کس نے کس کو قتل کیا، کون کیسے شہید ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم غزوہ احد مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، پڑھنا آسان فرما دے، اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے ساتھیوں کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ مشکلات ہٹا دے جس کی وجہ سے ان کے آنے میں کوئی رکاوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین رب العالمین۔